السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت والی بہترین زندگی عطا فرمائیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایک واقعے کو بیان کروں گا جو میرے ایک اہم ترین دوست کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتانے لگے کہ میں ملتزم میں تھا جب میں نے یہ آواز سنی کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جب مجھ پر ہر دروازہ بند ہو رہا ہے تو کیا اے پروردگار عالم تیرا دروازہ بھی بند رہے گا؟ اے اللہ تو انصاف کا رب ہے اور میرے ساتھ نا انصافی بھی انصاف سے نہیں ہوئی۔ ملتزم کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکے ٹوٹے پھوٹے حال کے ساتھ اور الفاظ کو جوڑ جوڑ کر میں تول ہی رہا تھا کہ اپنے بالکل قریب سے ہی اپنے پیچھے سے آہوں اور سسکیوں میں لپٹے ایک شخص کی آواز کو سنا۔ یہ الفاظ میری سماعتوں سے زندگی میں پہلی بار ٹکرائے تھے اور یہ میرے لیے بھرپور حیرانی کا باعث تھا کہ جب میں نے ایک عرب کے دیہاتی بدو کو آہوں اور سسکیوں میں لپٹے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص آس پاس سے بالکل بے نیاز تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کو دیکھا تو وہ نحیف و نزار سا آدمی احرام کی چادریں اپنے کندھوں پر لاپرواہی سے لٹکائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے ملتزم پر اور اپنے ہاتھوں کی پشت کو چہرے پر دھرے زارو قطار رو رہا تھا۔ آہوں اور سسکیوں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ سنبھلتا اس دوران تو شکایات و شکوے نوچ نوچ کر اس کے انبار لگا رہا تھا۔ وہ اللہ کی دہلیز پر اپنے غم کو بیان کر رہا تھا، اپنے دکھ کو بیان کر رہا تھا، لیکن اس کا غم ایسا تھا اور اس نے اپنے دکھ کو ایسے الفاظ پہنائے جو کلیجہ چیر کر رکھ دینے والے تھے۔ بار بار لاشعوری طور پر میری سماعتوں کا دھیان اس کی آواز پہ چلا جاتا۔ اس کی نداؤں نے اور اس کی آہوں نے اور اس کی سسکیوں نے میرا سارا وجود لرزا دیا۔ اسی لمحے میرے لیے کچھ بھی سوچنا ممکن نہ رہا۔ وہ کہہ رہا تھا تو کعبے کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو سب جانتا ہے، پھر تو مجھ سے لا علم کیسے رہ سکتا ہے؟ جب مجھ پر ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو کیا اب تیرا دروازہ بھی مجھ پہ بند رہے گا؟ پروردگار عالم تو انصاف کا رب ہے اور میرے ساتھ نا انصافی بھی انصاف سے نہیں ہوئی۔ میں غریب آدمی تھا، میں فقیر تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میرے پاس زر و جواہر نہیں تھے، غربت کی زندگی تھی مگر میں اس پر راضی تھا، میں تیرا شکر بجا لاتا تھا، پھر تو نے مجھے کینسر کے لا علاج مرض میں مبتلا کر دیا۔ کیا تجھے نہیں لگتا ہے پروردگار عالم یہ میری برداشت سے باہر کی تکلیف تھی جو تو نے مجھے دی؟ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتا ہوں، میں کائنات کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تو مجھے زندہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو مجھے زندہ رہنے پر راضی نہیں ہے۔ میرے زندہ رہنے پر میں نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے اس لا علاج مرض کے علاج پہ خرچ کر دی، اور اب حال یہ ہے کہ جو کچھ پیسے بچے تھے ان بچے کھچے پیسوں سے میں نے تیرے گھر آنے کا انتظام کر لیا۔ میری زندگی اب میرے دامن کی طرح بالکل خالی ہو چکی ہے۔ مجھے لگا کہ تو میرے گھر میں میری بات نہیں سن رہا، میرے گھر میں میری دعا کو نہیں سنتا، تو میں وہاں سے تیرے گھر آ گیا، میں یہاں چلا آیا۔ اب تیرا گھر ہے اور میں ہوں جو تجھ سے مال و زر کی بجائے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ اے پروردگار عالم میں جینا چاہتا ہوں، میں اس کائنات میں وقت بتانا چاہتا ہوں، میں زندگی چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں یا تیرے گھر آ سکتا یا در مصطفیٰ پہ جا سکتا تھا، اب میں یہاں آ گیا ہوں۔ اب میں رسول اللہ کو کہتا ہوں کہ اے فخر دو عالم، اے رحمت للعالمین پیغمبر، آپ بھی یہاں چلے آئیے اور آ کر اللہ سے میری سفارش کر دیجئے۔ اے پروردگار عالم اب اپنے عرش سے اتریں، آئیں میرے پاس اور میری بیچارگی کو دیکھیں کہ میرا کیا حال ہے، مجھے اس بیماری نے کیسے اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لیا۔ میری کیفیات کو دیکھیں، میرے دل کو دیکھیں، میری حالت کو دیکھیں، میرے معاملات کو دیکھیں، اتریں اے باری تعالیٰ، آئیں اور اپنے اس بندے کے حال کو دیکھیں۔ وہ آدمی اسی طرح بات کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ آدمزاد اگر اس طرح بات کرتا رہا، اس طرح بلکتا رہا، اس طرح روتا رہا تو شاید اپنی آنکھ کے آنسوؤں سے زمین کو غرق کر دے، پوری کائنات کو سیراب کر دے۔ اور وہ بہت کچھ کہتا رہا، یہ اس کی ہمت تھی کہ
وہ باتیں بھی وہ اپنے رب سے کہہ رہا تھا کہ جس کو سننے کی تاب میرے کانوں میں نہیں تھی، وہ باتیں کرتا رہا اور میں بھول چکا تھا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک عرب کے بدو دیہاتی کا، جس کو میرے ایک عزیز دوست نے بیان کیا اور اس کیفیات کو بیان کیا کہ ایسی کیفیات ہیں اگر اللہ سے مانگنے کا یہ ڈھنگ آ جائے، یہ سلیقہ آ جائے، یہ کیفیات پیدا ہو جائیں کہ پروردگار عالم سے گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، تو یقین جانیں آپ یہ ڈھنگ سیکھ لیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔